محترم بزرگ اور دوستوں، کچھ ضروری اہم اعلانات ہیں اور کچھ اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم امت کے اندر، اپنے عملے کے اندر سارے عالم میں کام کرنے کا جذبہ پیدا کریں انشاءاللہ۔ ہمارے ملک کا سارے عالم میں انتظار ہو رہا ہے۔ جیسے حضرت جی نے فرمایا کہ ہمارے ملک میں عملہ اتنا تیار ہو چکا ہے، اتنا وقت لگایا ہوا عملہ ہے، اگر یہ عالم کے ارادے سے کھڑا ہو جائے تو سارے عالم کے تقاضے پورے ہوں گے۔ یہ کھڑا نہ ہونے کی وجہ سے سارا عالم خالی پڑا ہوا ہے۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ 5 ماہ 2 ماہ کی جو بیرون کی جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کے سلسلے میں ہم جماعتوں کو تیار کرتے وقت ان کی ایسی ذہن سازی کریں کہ یہ کھلے خرچ کے ساتھ یا کم سے کم اچھے خرچ کے ساتھ تیار ہو۔ خرچ کے معاملے میں پیچھے نہ ہٹے۔ اب چونکہ خرچ کی بنیاد پر وہاں رخ طے ہو جاتا ہے نظام الدین میں، اور موجودہ اس وقت جو ٹکٹ کا خرچ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، اس ملک کے اعتبار سے اس کو سامنے رکھ کر طے کیا جاتا ہے، لیکن اس میں تبدیلی ہوتے رہتی ہے اور وہ خرچ کے اندر کمی زیادتی ہوتے رہتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ بھئی ہماری جماعت کا خرچ یہ طے تھا، لیکن اب جب جانے کا وقت آ گیا تو اس کا خرچ بڑھ گیا، لہذا ہمارا رخ بدل دیجیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے شروع ہی سے ہمارے ساتھی ایسے تیار رہیں اور ہمارے ذمہ دار ساتھی ان کو ایسے تیار کریں کہ جو بھی رخ مل جائے، جو بھی خرچ ہو، اس پر جانے کے لیے وہ آمادہ ہوں، اپنے اخراجات کو آگے پیچھے کریں۔ جیسے حضرت نے ایک مرتبہ مثال دے کر بھی فرمایا کہ کہیں رشتہ طے ہو جائے نکاح کا اور خرچ بھی طے ہو جائے، لیکن بعد میں وہ خرچ اگر بڑھ جائے تو وہ رشتہ توڑا نہیں جاتا کہ خرچ بڑھ گیا اسی خرچ میں کوئی دوسرا رشتہ ڈھونڈو، بلکہ اس خرچ کی پابندی کی جاتی ہے، اس کا انتظام کیا جاتا ہے، قرض لیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے دین کا تقاضا، نظام الدین میں اس کا مشورہ ہوا، عالمی مشورے میں یہ طے ہوا ہے، تو ہم اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے ساتھیوں کو ایسے تیار کریں پہلے ہی سے کہ کھلا خرچ ہو یا کم سے کم درجہ یہ کہ اچھا خرچ ہو۔ اب ہزاروں کی تعداد نہیں رہی، لاکھوں کا خرچ ہونا چاہیے۔ حضرت فرما رہے ہیں کم سے کم 1 لاکھ کا خرچ، 1 لاکھ خرچ کی جماعت ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعتیں جب یہ آپ بنائیں ذمہ دار احباب، تو خوب اچھی طرح تفقد کر کے ان جماعتوں کو یہاں بلے بلی مرکز بھیجے۔ 2 ماہ کی جماعت ہے تو محرم حضرات کو بھیجے، 5 ماہ کی جماعت ہے تو وہ ساتھیوں کو بھیجے جس میں 8 افراد ہو، اور ان ساتھیوں کا اچھا تفقد کر کے قواعد کو دیکھ کر بھیجے کہ قواعد پورے ہوں۔ قواعد مکمل نہیں ہے ایسی جماعتوں کو نہ بھیجے، بلکہ قواعد مکمل ہوں ایسی جماعتوں کے قواعد کے ساتھ ان کو یہاں روانہ کریں، تاکہ یہ ایسی بار بار یہ بات نہ ہو کہ بھئی قواعد پورے نہیں ہیں پھر ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ آپ ذمہ دار حضرات بھیج رہے ہیں، دیکھو کوشش کر لو، بلے بلے والے ہو سکتا کوئی سمجھ میں آ جائے تو بھیج دیں گے آپ کا پرچہ، ہو سکتا نظام الدین میں قبول ہو جائے گا، یہ کرتے رہو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ قواعد پورے ہوں تبھی جماعت کو یہاں بلے بلے روانہ کریں، اچھا تفقد کریں، بعد میں اس میں کوئی زیادہ تبدیلی نہ ہو، یعنی بار بار تبدیلی ہو رہی ہے، بار بار اس کو لکھ کر بھیجا جا رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے پہلے ہی سے ان کی ایسی ذہن سازی ہو، ایسا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں کہ بھئی جب کوئی رخ نظام الدین سے مل جاتا ہے تو پھر
وہ رخ یعنی جس علاقے کا رخ طے ہوتا ہے تو پھر دوبارہ وہاں جماعت طے نہیں ہوتی کہ بھائی فلاں جماعت طے ہو گئی، اس کا جانا ضروری ہے، اس کا انتظار ہوتا ہے۔ اس لیے پوری کوشش کریں کہ جب رخ مل جائے نظام الدین سے تو جماعت کو وہاں روانہ کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں ماں مستورات جو چلے کی جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کا تفقد آپ حضرات ضرور ذمہ دار حضرات مشورے میں کریں، اس لیے کہ یہ محرم حضرات نہیں آتے ہیں محلے پلی، بلکہ ان کا تفقد آپ ہی کو کرنا ہے۔ تو ضلع کے ذمہ دار مرکزی مقام پر مع مستورات چلے کی جماعت کے لیے جو حضرات تیار ہیں، محرم حضرات کو اپنے مرکز میں مشورے میں ان کو بلا کر ان کا وہاں پر تفقد کریں کہ قواعد پورے ہیں یا نہیں۔ یہ ضروری ہے، ایسا نہیں کہ فیصل سے ذمہ دار سے وہ تعلقے کے منڈل کے لوگ کہیں ملے اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ جماعت تیار ہے، آپ دستخط کر دیجیے اور پرچہ بھیج دیجیے۔ وہاں مستورات چلے کی جماعت کے جو محرم حضرات ہیں وہ ملے پلی نہیں آتے، بلکہ اپنے علاقے سے نظام الدین ہی روانہ ہو جاتے ہیں۔ صرف پرچہ ملے پلی آتا ہے، پھر رخ کے لیے نظام الدین بھیجتے ہیں۔ لہٰذا ضلع کے ذمہ دار ان احباب کو محرم حضرات کو اپنے مرکزی مقام پر مشورے میں بلا کر ان کا اچھا تفقد کر کے بھیجے، اور اسی وقت ان سے خرچے کی بات بھی اور اسی طرح جو بھی رخ ہو اس پر جانے کے لیے تیار ہو، ایسا جذبہ ان کا بنائیں، اس پر ان کو آمادہ کریں پہلے ہی سے۔ یہ کام کے اندر کمزوری ہونے کی وجہ سے عام طور پر جوڑے بدل رہے ہیں، ساتھی بدل رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر مضبوط اچھا تفقد اضلاع کے ذمہ دار کریں گے تو یہ نوبت نہیں آئے گی، کریں گے بھائی سارے ساتھی انشاءاللہ۔ اور ایک بات بیرون کی جماعتوں کے سلسلے میں اہم یہ ہے کہ ویزے کی ساری کارروائی ہونے کے بعد یہ جماعت نظام الدین جائے۔ اگر کارروائی سے پہلے جماعت چلے جائے گی اور کارروائی میں اس کا وقت لگ جائے گا، مہینہ بھی لگ جائے، 2 مہینے بھی لگ جائے، تو حضرت نے فرمایا کہ ہم اس کو شمار نہیں کریں گے، وہاں سے 5 ماہ شروع ہو گیا۔ اس لیے مکمل کارروائی کے بعد ہی جماعت نظام الدین جائے۔ اور دوسری بات، تقاضے کی جماعتیں جو ہم کو کیرلا اور وادی جو علاقے دیے گئے ہیں وہاں کے اضلاع، وہاں کی تقاضے کی جماعت آپ بنائیں تو اس کی پہلے قواعد بھیج کر ہمارے یہاں ملے پلی سے منظوری لے لیں۔ جب آپ کا رخ تقاضے کی جماعت کا وادی یا کیرلا طے ہو جائے تو وہ جماعت ایک دن پہلے ملے پلی مرکز آئے، ان سے 2-3 نشستیں روانگی کی ہدایت کی ہوگی کہ وہاں جا کر کیسے کام کرنا ہے۔ وہ جماعت روانہ ہونے کے بعد واپسی میں بھی وہ جماعت ملے پلی مرکز آئے اور اپنی کارگزاری سنا کر اپنے ضلع کو واپس جائے، اس لیے کہ جو وہ جماعت کی کارگزاری ہمارے یہاں ہوگی تو پھر دوسری جانے والی جماعت کے سامنے ہم سارے احوال ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں وہاں کے، تاکہ جا کر آگے کا کام کر سکے۔ اس لیے تقاضے پہ وادی اور کیرلا جو جماعتیں جائیں گی وہ ملے پلی آ کر روانگی کی ہدایت لے کر جائے گی اور واپسی میں بھی آ کر وہاں کارگزاری سنائے گی۔ اس کا بھی ہم سب کو اہتمام کرنا ہے۔ اور تیسری بات، 2 ماہ نظام الدین کے لیے کوئی بھی ساتھی آپ کے پاس تیار ہو جائے یا علماء میں سے کوئی تیار ہو جائے تو ان کو اپنے مرکزی مقام پر بلا کر ان کا تفقد کریں اور ان کے قواعد لکھیں کہ ان کے 4 مہینے لگے ہوئے ہوں اور سالانہ چلہ ضرور لگا ہوا ہو۔ تو تفقد کرنے کے بعد وہ پرچہ ملے پلی بھیج دیں۔ ہم اگر طے کر دیں ملے پلی سے طے ہو جائے جانا، تو جانے سے پہلے وہ ساتھی ملے پلی آئیں اور وہاں روانگی کی ہدایت سن کر نظام الدین جائیں، کسی بھی ضلع کے ہوں، ان کا ٹکٹ حیدرآباد سے بنے نظام الدین کا۔
نظام الدین جانے والوں کے لیے بلے بلی سے ہدایت لے کر جانا ضروری ہے کہ کیسے اپنے بڑوں کے پاس جا رہے ہیں تو کیسے کیا کس نیت سے اور کس ارادے سے اور کس جذبے سے جانا چاہیے، ساری باتیں وہاں پر روانگی کی ہدایت میں آتی ہے۔ اس کا بھی ہم سب کو اہتمام کرنا ہے۔ اور ایک بات علماء کے سلسلے میں ہے کہ سال کے لیے کوئی بھی عالم آپ کے پاس تیار ہو جائے تو ان کو ہرگز وہاں پر کسی جماعت میں نہ جوڑیں، ان کا وقت شروع نہ کریں۔ نظام الدین سے یہ ہدایت ہے کہ سال کی ابتدا بھی نظام الدین ہی سے ہوگی۔ آپ کا کام یہ ہے کہ سال کے لیے کوئی تیار ہو تو ان کو فوراً پرچہ دے کر بلے بلی بھیج دیں۔ اگر مناسب ہم سمجھیں کہ ان کا وقت یہاں لگوانا ہے تو ایک آدھ چلہ لگوائیں گے، کچھ دن لگوائیں گے، اور اصل تو یہی ہے کہ ان کو ہم مرکز نظام الدین روانہ کر دیں گے۔ آپ ہرگز اپنے ضلع میں ان کا وقت نہ لگوائیں۔ اور اسی طرح سالانہ چلے کے لیے علماء کرام تیار ہوں تو ان کو پرچہ دے کر ٹکٹ بنوا کر بلے بلی بھیج دیں۔ ایک دن پہلے وہ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم ان کو پرچہ دیں گے، یہاں سے وہ ہدایت لے کر پرچہ لے کر سالانہ چلے کے لیے نظام الدین جائیں گے۔ اس سے مرکزیت قائم ہوتی ہے اور سارے صوبے کا کام ذمہ داروں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کا ضرور اہتمام کریں۔ اور کارگزاری کے پرچے کے سلسلے میں 2-3 باتیں تھیں جس میں ساتھی تھوڑا سا تذبذب میں ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے کوئی کچھ لکھ رہا ہے، بہت سی باتیں سامنے آئی۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ کل علماء کی تعداد، یہ کارگزاری کے پرچے میں ہے، کل علماء سے مراد ہر عالم ہے، کوئی بھی مکتب فکر کا ہو۔ یہ نہیں کہ یہ ہمارے علماء ہیں یہ ہمارے نہیں ہے ان کی تعداد ہم لکھیں گے، نہیں، کوئی بھی عالم ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، اس لیے کہ صبح ہمارا یعنی کام کا میدان ہے، ہم کو سب پر محنت کرنا ہے، پوری امت کو جوڑنا ہے۔ اس لیے کل علماء جب لکھیں گے تو اپنی مسجد کے اطراف میں اپنے حلقے میں جتنے علماء ہیں وہ تعداد ہم کو لکھنا ہے۔ اگر ہر مسجد والے صحیح تعداد دیں گے تو پھر ضلع کے اعتبار سے صحیح تعداد سامنے آئے گی، پھر جب ان کو جمع کیا جائے گا تو پورے صوبے کے اعتبار سے علماء کی صحیح تعداد سامنے آئے گی۔ اس کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اور اسی میں دوسری بات یہ ہے کہ کل مساجد، عام طور پہ ساتھی شہر میں بھی ایسا بہت ہو رہا ہے حلقے والوں سے اضلاع والوں سے بھی کہ کل مساجد لکھنے کی جگہ پر صرف وہ مسجدیں لکھتے ہیں جو یعنی ہماری مسجدیں ہیں یا ہمارے کام کی مسجدیں نہیں، بلکہ ہر مسجد اس میں شمار کرنا چاہیے۔ کل مساجد اتنی ہے، اس میں سے کام اتنی مسجدوں میں ہوتا ہے، پھر 5 اعمال اتنی مساجد میں ہوتے ہیں۔ اس طرح سے کارگزاری میں لکھنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، ماہانہ مشورے کے سلسلے میں بھی بہت سے ساتھی پوچھ رہے تھے کہ بھئی ماہانہ مشورہ یہ پورے صوبے کے اعتبار سے ہر ضلع کے لیے طے ہوا ہے کہ ہر ضلع میں پہلے اتوار کو، یہ دن بھی نہیں بدلے گا، پہلے اتوار ہی کو ہوگا۔ ہر ضلع کا ماہانہ مشورہ ہر مہینے کے پہلے اتوار کو ہوگا، اور دوسری بات یہ بھی طے ہے کہ وہ ضلع کے مرکزی مقام پر ہی ہوگا، یہ مقام بھی نہیں بدلے گا۔ اور اس کا وقت، تیسری بات، 2.5 سے 3 گھنٹے ہوگا، چاہے آپ فجر سے متصل 2.5-3 گھنٹے کریں یا پھر 9-10 بجے سے جیسے آپ کو سہولت ہو۔ بہرحال ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلے اتوار ہی کو ہوگا، دوسرے یہ ہے کہ مرکزی مقام پر ہی ہوگا، تیسرے یہ ہے کہ 2.5 سے 3 گھنٹے ہوگا ماہانہ مشورہ ہر ضلع کا۔ اور اس میں کون جڑیں گے تو ضلع کے ہر منڈل کے ذمہ دار، ہر حلقے کے ذمہ دار اس میں جڑیں گے۔ ہر منڈل، ہر حلقہ، یہ سارے ذمہ دار اس کے اندر جڑیں گے۔ سب سے پہلے اس میں خروج کی کارگزاری لی جائے گی۔ پہلے اگر آپ مناسب سمجھے تو حاضری بھی لے لیں کہ بھئی سب آئے یا نہیں آئے، تھوڑا سا وہ بھی جائزہ لے لیں۔ اور اس کے بعد مشورہ لینے والے اگر مشورے کی اہمیت بتا دیں 10 منٹ 15 منٹ خود ہی،
کوئی بیان ویان نہ ہو بلکہ اہمیت بتا دیں 10 منٹ مشورہ لینے والے خود ہی. اس کے بعد سب سے پہلے خروج کی کارگزاری ہو. ہر مہینہ خروج کی کارگزاری ہونا ضروری ہے کہ کتنی بیرون کی جماعتیں نکلی, کتنی چارواہ کی نکلی, کتنی چلے کی نکلی, مامسترات کتنی نکلی. یہ ساری خروج کی کارگزاری ہر منڈل اور ہر حلقے کی ہونا چاہیے. پوچھنے کھڑا کر کے تھوڑی دیر میں کارگزاری ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد جو تقاضے ہیں وہ تقاضے لیے جائیں. مثال کے طور پہ آپ کو آپ کے ضلع کو کسی ضلع کا بنجر علاقہ, کمزور علاقہ محنت کے لیے دیا گیا ہے, تو وہاں جماعت بھیجنا تھا. جس کو ذمہ داری دی گئی تھی وہ جماعت بھیجے یا نہیں بھیجے. اگر بھیجے ہیں, جماعت کام کر رہی ہے, تو آپ ان کی نصرت کے لیے گئے نہیں گئے, کیا کام ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے آپ جن حلقوں کو اپنے ضلع کے کمزور علاقے دیے ہیں محنت کے لیے, اس سلسلے میں بھی پوچھ لیں کہ کام کیا ہوا ہے. بیرون کی جماعت کے سلسلے میں پوچھ لیں کہ فلاں جگہ سے بیرون جماعت بننے والی تھی, کیا ہوا, کہاں تک کام ہوا. اگر کچھ مدد کی, تعاون کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ساتھی طے کریں. اسی طرح سے ساتھیوں سے سب سے تقاضے لیں, منڈل والوں سے اور حلقے والوں سے, کہ کہیں ششماہی جوڑ ہے تو اس سلسلے میں مشورہ کریں. کوئی عشرے کی جماعت بنی ہے تو اس کا رخ طے کریں. اس طرح سے تقاضے جتنے ہیں اس کا مشورہ کرنا ہے. یہ 2.5-3 گھنٹے کا مشورہ ہے. جیسے آپ کے جتنے تقاضے ہوں گے ان تقاضوں کے مشورے ہوں گے, تقاضے دیے جائیں گے, تقاضے لیے جائیں گے. یہ ماہانہ مشورے کی نوعیت ہوگی. 2 مہینے اس طرح مشورہ ہوگا. تیسرے مہینے میں یہ سیماہی مشورے کی شکل اختیار کرے گا. سیماہی مشورہ ہوگا یہاں کے مشورے کے بعد. اس کا وقت فجر سے لے کے عصر تک ہے. اس میں سارے وہ امور ہوں گے جو یہاں ہو رہے تھے. اس طرح سے یہ ہمارا 3 مہینے میں سیماہی مشورہ ہوگا. کوئی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس طریقے سے ہم کو یہ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.